حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے صادر ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے فضائل بے شمار کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ صدیق اکبر وہ پاکیزہ، وہ اعلیٰ ہستی ہیں کہ جن کے متعلق خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میرے ایمان اور اسلام پیش کرنے کے جواب میں کذبتا مجھے کہتے تھے، اس وقت مکہ کی وادیوں میں ایک ہستی تھی جو میری ہر بات پر صدقتا کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بھی کہا، سچ فرمایا۔ وہ ذات، وہ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی جب ہر طرف سے وہ مشکل دور، مکی دور، ابتدائی دور، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین اور اسلام کی بات کفار مکہ کے سامنے رکھتے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کسی طرح بھی آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی جس ہستی نے تصدیق کی اور ہر معاملے میں آپ کو سچا کہا، اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے نبی یہ فرما گئے کہ جس شخص نے اسلام پر جو احسان کیا تھا، میں محمد اس کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں، الا ابو بکر۔ فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہیں کہ قیامت تک دین اسلام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض بقایا ہے۔ ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خود رب تعالیٰ اتارے گا۔ حالانکہ ہمارے نبی کے پاس جو اختیارات تھے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو شانیں عطا فرمائی تھیں، علماء فرماتے ہیں کہ حضور حضرت صدیق اکبر کا بدلہ دنیا میں دینے پر قادر تھے۔ اگر چاہتے تو دنیا کے اندر ہی تمام احسانات کا بدلہ دے جاتے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بقایا جات ساری امت پر بطور قرض چھوڑ دیے تاکہ آنے والی امت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احسان مند رہے، اور امت مسلمہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ دین اسلام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے احسانات ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والی اس امت کا ہر فرد وہ حضرت صدیق اکبر کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ یہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا لقب عتیق ہے، آپ کا لقب صدیق ہے، آپ کے مختلف القابات ہیں۔ اس پر علماء نے بہت ساری گفتگو کی کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔ آپ بہت لوگوں پر شفیق تھے، اس وجہ سے آپ کا لقب عتیق ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کثرت سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اس وجہ سے عتیق ہے۔ لیکن معتبر بات وہی ہے جو محبوب کائنات ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ آج ہمیں وہ شخص نظر آ جائے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، ہر قسم کی اس کو جہنم سے آزادی ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ حضور نے فرمایا جس کی یہ خواہش ہو کہ آج جہنم سے آزاد شخص کی زیارت کرے تو اس کو چاہیے فلینظر الی ابی بکر، وہ میرے ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ تو عتیق کہنے کی وجہ خود اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب عتیق ہے اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد فرما دیا ہے، یعنی پکے ٹھکے آپ جنتی ہیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک لقب صدیق بھی ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خصوصیات بے شمار ہیں۔ کتابوں کے اندر
خاتم الحفاظ نے اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور دیگر محدثین نے اپنی کتب کے اندر حضرت صدیق اکبر کی جو خصوصیات لکھی ان میں سے ایک یہ کہ زمانہ جاہلیت میں دو ایسی ہستیاں ہیں جو شرک کی گندگی سے زمانہ جاہلیت میں بھی پاک رہیں۔ زمانہ جاہلیت جب ہر طرف گمراہی کا دور تھا اور لوگ اس میں بھٹکے ہوئے تھے، دو ہستیاں ایسی ہیں جو اس زمانے میں بھی ہر قسم کی گندگی سے، شرک کی پلیدی سے وہ ہمیشہ پاک رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا۔ وہ کون ہیں؟ ایک حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور دوسری امیر المؤمنین حضرت جناب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ یہ دو پاکیزہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر کو صادق کہا جاتا تھا۔ مکہ کے اندر، عرب کے اندر مختلف قبائل کی مختلف ڈیوٹیاں تھیں کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ کعبہ شریف کی خدمت کرے گا، یہ قبیلہ جو ہے یہ لوگوں کے فیصلے کرے گا، یہ قبیلہ جو ہے لوگوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس وقت یہ ماحول ہوتا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ذمہ میں خون بہاؤ کا بدلہ تھا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے، اس کا فیصلہ جو کیا کرتے تھے وہ حضرت صدیق اکبر کا خاندان کیا کرتا تھا، اور لوگوں کو پتہ تھا کہ صدیق اکبر ابو بکر کی ذات ایسی ذات ہے کہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دے گا، حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے پاکیزگیوں کا اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ سارا عرب مانتا ہے کہ جو فیصلہ ابو بکر صدیق کے پاس چلا جائے وہ عدل و انصاف کے علاوہ نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں عدل اور انصاف کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب کیوں نہیں پی؟ شراب کی حرمت تو مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ ایک زمانے تک شراب کو حلال سمجھا جاتا تھا اور اس کے پینے والے پر کوئی عیب بھی نہیں تھا، یہ عام مشروبات کی طرح ایک مشروب تھا، لوگ پیتے تھے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام لانے سے پہلے بھی شراب کے آپ قریب نہیں گئے، آپ نے شراب کو نہیں پیا۔ جب حضرت صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے زمانہ جاہلیت میں جب اس کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، اس سے منع ہی نہیں کیا گیا تھا، تو آپ نے شراب کو کیوں نہیں پیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جواب دیے۔ آپ نے فرمایا ایک تو شراب پینے والے کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور دوسرا شراب پینے والے کی عقل باقی نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا ہم کیوں چاہیں کہ ہماری عقل بھی خراب ہو جائے، ہماری عزت بھی خراب ہو جائے؟ ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کے قریب جانے کی جرت نہیں کی تاکہ عقل بھی سلامت رہے اور ہماری عزت بھی سلامت رہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا ہے کہ شراب پینے سے عقل سلامت نہیں رہتی، شراب پینے سے عزت باقی نہیں رہتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا میرے ابو بکر صدیق نے سچ کہا، میرے ابو بکر نے سچ کہا، میرے ابو بکر نے سچ کہا۔ شرابی بندے کی عقل بھی نہیں ہوتی، اس کی عزت بھی باقی نہیں رہتی۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام ایمان لانے سے پہلے کا ہے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچپن میں سنت ابراہیم خلیل ادا کر چکے تھے، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیغمبر نے بتوں کو توڑا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بچپن کے اندر بتوں کو توڑا۔ جب آپ کے والد حضرت صدیق اکبر کو بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ یہ ہمارے خدا لگتے ہیں، ان کے سامنے جھکو، ان کو سجدہ کرو، آپ نے اپنے بیٹے کو ابو بکر صدیق کو، ابھی آپ کا بچپنا ہے، چھوٹے بچے ہیں، ارشاد الساری اور دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کو آپ کے والد نے بت خانے میں چھوڑا اور کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان سے ہم مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکو۔ چھوڑ کر آپ چلے گئے۔ آپ کے والد ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضرت صدیق اکبر بچے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر بت کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تو کیا مجھے روزی دے سکتا ہے؟ کیا تو مجھے زندگی دے سکتا ہے؟ کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ اب وہ بت تھا، نہ وہ بولا نہ اس نے بولنا تھا۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا، یہ بچپنے کا عالم ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے پتھر اٹھایا، آپ نے فرمایا کہ اگر اپنے آپ کو مجھ ابو بکر سے بچا سکتا ہے تو بچا،
भाग सकता है तो भाग। ये बचपन के आलम में हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पत्थर उठाया और उसके मुंह पर मारा, उसका मुंह तोड़कर रख दिया। अब ऐसा बच्चा जिसका बचपन में ये आलम है कि किसी बुत के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं, वो ज़माने जाहिलियत में शिर्क की गंदगी के करीब कैसे जा सकता है? तो एक हस्ती हजरत सिद्दीक अकबर और दूसरी हस्ती हजरत मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो शिर्क और कुफ्र के करीब कैसे जा सकते थे जिनकी आंख भी रसूलुल्लाह के दामन में खुली, जिनकी आंख हुजूर की गोद में खुली और जिनकी परवरिश खुद अल्लाह के रसूल ने की हो, वो किस तरह कुफ्र और शिर्क के करीब जा सकता है? तो दो हस्तियां ऐसी हैं जो ज़माने जाहिलियत के अंदर भी जिन्होंने अपने दामन को शिर्क की गंदगी से पाक रखा। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी बहुत बड़ी शान जिसको इब्न असाकिर ने लिखा और दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा कि जब शब मेराज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज करके वापस तशरीफ़ ला रहे थे, वादी तुवा के करीब जब आए, जिब्राइल अमीन भी साथ हैं, आपको मक्का तक छोड़ने के लिए आए, तो अल्लाह के मेहमान बन के गए थे ना, तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को वापस भी भेजा। अब वापस जिब्राइल अमीन साथ हैं, मक्का की वादी के जब करीब पहुँचे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अमीन को इरशाद फरमाया, अबू ए जिब्राइल, मैं कल सुबह होने पर वाक़या मेराज मक्का वालों को सुनाऊंगा तो सही, बताऊंगा तो सही, लेकिन मेरी बात का कौन एतबार करेगा कि थोड़े से लम्हे में, रात के मुख्तसर हिस्से में एक शख्स कहता है कि रातों रात मैं मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक गया, फिर वहाँ से सातों आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा अर्श बरी से पार रब से मुलाकात करके नमाजों का तोहफा लेके वापस भी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस बात का इजहार हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन के सामने किया तो देखो जिब्राइल अमीन ने क्या जवाब दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कोई आपकी तस्दीक करे या ना करे, आपकी बात को कोई माने या ना माने, युसद्दिकुका अबू बकरिन व हुवा सिद्दीक, हर हाल में आपकी बात अबू बकर सिद्दीक ज़रूर मानेंगे, वो आपकी बात की ज़रूर तस्दीक करेंगे, इसलिए कि वह हुआ सिद्दीक, वो तो अल्लाह के यहाँ भी सिद्दीक अकबर का मकाम पा चुके हैं। अल्लाह जिनको सिद्दीक कहे कि अल्लाह के नबी की हर बात की सदाकत की गवाही देने वाला, तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, युसद्दिकुका अबू बकरिन व हुवा सिद्दीक, अबू बकर आपकी हर बात की तस्दीक करेंगे। फिर तस्दीक कैसी की, कैसी आलीशान तस्दीक की। कुफ़ार मक्का ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाक़या मेराज को सुना तो वो तो बगले बजाने लगे, उनको मौका मिल गया कि हम एतराज़ करें अल्लाह के नबी पर। जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाक़या मेराज सुनाया तो सारे कुफ़ार मक्का, कुफ़ार कुरैश इकट्ठे हुए और जमा होकर, अब देखो दुश्मन जो होता है अपने दुश्मन के दोस्तों को पहले तोड़ता है, उसको पता होता है कि इसके साथ कौन कौन खड़ा है, इसको पावर और ताकत किन की वजह से है, इनके साथ इसके हिमायती कौन है। तो कुफ़ार मक्का भी जानते थे कि रसूलुल्लाह के सबसे करीबी जो शख्स है वो अबू बकर सिद्दीक है। वो किसी और के पास नहीं गए। उसी सुबह, जिस सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज सुनाया, सारे कुफ़ार मक्का जमा होकर अबू बकर सिद्दीक के दर पर गए और जाकर कहा कि अबू बकर, अगर कोई शख्स ये कहे कि रात के थोड़े से लम्हे में मैं मस्जिदुल हराम से गया बैतुल मक़दिस, मैंने यहाँ का सफ़र किया फिर वापस भी आ गया। अच्छा, उन्होंने अभी आगे नहीं बताया क्योंकि ये सफ़र भी कई महीनों का है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर कोई ये कहे कि रातों रात मैं मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक गया हूँ, क्या ये अकल में आने वाली बात है? क्या तू ये मान लेगा? हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा, नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। इतने महीनों का सफ़र है, जाने में इतने माह लगते हैं, आने में इतने महीने लगते हैं, इतने सैकड़ों मील सफ़र है, रातों रात कोई कैसे आ सकता है? अब काफिर खुश हुए। उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को हमने फंसा लिया, अब हम अगली बात करते हैं। उसके बाद हज़रत सिद्दीक अकबर को कुफ़ार कुरैश, कुफ़ार मक्का ने कहा, ये बात तेरा साहिब कहता है,
جس کے ساتھ رات دن تو رہتا ہے، تیرے نبی نے آج صبح صبح یہی بات ہمیں سنائی ہے۔ سنو حضرت صدیق اکبر کا جواب۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوا قال ذالک، آپ نے فرمایا بتاؤ، سچ بتاؤ، کیا میرے محبوب نے یہ بات فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرمائی ہے، ہم خود سن کے آ رہے ہیں، مسجد میں وہاں مسجد الحرام میں بیٹھا ہے اور یہ باتیں کر رہا ہے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں کہ راتوں رات کوئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک جائے؟ حضرت صدیق اکبر نے جب ان سے پوچھا وقال ذالک، کیا اس نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ تو سنو حضرت صدیق اکبر نے برملا کہا فقال لقد صدق، فرمایا اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ عام بندہ تو نہیں جا سکتا، رات کے تھوڑے سے پہر میں عام بندے کی جرت نہیں، لیکن اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ حضور کی زبان سے کبھی آج تک ہم نے نہ جھوٹ سنا ہے نہ جھوٹ نکل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے پھر اعتراض کیا تو حضرت صدیق اکبر کا جواب سننا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی پیاری بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ وہ شخص یہ باتیں کہتا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کر آ گیا ہوں، تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ سنو، میں ابو بکر صدیق صبح شام اس محبوب ہستی کی خدمت میں رہتا ہوں، میں تو اس سے آگے کی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ صبح شام ہمیں وہ ساتوں آسمانوں کی پار کی خبریں دیتا ہے، ہم تو اس کی تصدیق کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بیت المقدس تو یہ کھڑا ہے۔ کیسا جواب دیا؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ہم تو آسمانوں کی پار کی باتیں وہ محبوب صبح شام ہمیں کرتا ہے، غدوتن و روحتن، صبح بھی کرتا ہے شام بھی کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کی پار کی باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، کیا بیت المقدس کی بات نہیں مانیں گے؟ وہ تو یہ کھڑا ہے۔ پھر کافر سارے منہ لٹکا کر واپس آ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منصب، اللہ نے کتنا بڑا منصب عطا فرمایا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے عرش سے نازل ہوا، ہم نے نہیں رکھا، ابو بکر صدیق کا نام اللہ نے رکھا، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نازل ہوا، اللہ کے نبی کی زبان اقدس پر جاری ہوا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ صداقت کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی تصدیق کے لیے خود اللہ نے ابو بکر صدیق کو چن لیا تھا۔ تو اللہ کے چناؤ پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کے چناؤ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے چناؤ پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو مختلف کاموں کے لیے چن لیا تھا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو کیوں ملا، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ اور یہ بات ہمیں شب معراج ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے۔ بریک بات کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ معراج پر تشریف لے کر گئے، واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لیتا جا۔ بتاؤ کیا حضور نے 50 نمازیں اللہ کو واپس کی تھی؟ نہیں، سر تسلیم خم ہے، 50 کی 50 قبول فرما لی، واپس نہیں کی۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ اچھا، حضرت کلیم اللہ کو یہ پتا تھا کہ یہ امت 50 نہیں پڑھ سکتی تھی، جس محبوب کی ہم امت ہے، کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ دور کے آدمی کو پتا ہے، حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ کو پتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں محبوب مہربانی فرمائے واپس جائیں، کم کرا کے آئے۔ کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی؟ سب پتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب 50 نمازیں ملی، سب کو سینے سے لگایا، 50 کی 50 نمازیں لے کر وہاں سے روانہ بھی ہو گئے۔ پھر اللہ کی مرضی ہوئی کہ حضرت کلیم اللہ کو راستے میں کھڑا کیا اور کہا اے کلیم تو میرے محبوب کو کہہ دے، محبوب آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں واپس کچھ کم کرا کے آؤ۔ پھر 5 کم ہوئی، پھر واپس جاؤ، پھر کم کراؤ، پھر کم کراؤ، آخر بچتی بچتی 5 آ کر بچی۔ اللہ نے وعدہ کیا محبوب تیری امت کا جو فرد ایک دن میں 5 نمازیں پڑھ لے گا، میں رب اس کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ عظمت کیوں ملی؟
کیونکہ حضور نے 50 کی 50 نمازوں کو سینے سے لگایا. اگر واپس کر دیتے اور فوراً عرض کر دیتے یا اللہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی، پھر 5 کا ہی ثواب ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کے چناؤ اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. صحابہ کو جو رتبے ملے یہ اللہ کی مرضی ہے. کوئی کہے کہ حضرت صدیق اکبر کو صداقت کا اور حضور کی تصدیق کا رتبہ کیوں ملا، حضرت عمر کو ملنا چاہیے. ہم کہیں گے منہ بند کر، چپ کر، اللہ جانتا ہے کہ صدیق اکبر کو یہ رتبہ کیوں ملا. دیکھو حدیبیہ کا مقام ہے، 6 ہجری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے احرام باندھا، صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. راستے میں حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو کفار نے روک لیا کہ ہم یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ جو جائے اور کفار مکہ سے مذاکرات کرے. اس وقت اللہ کے رسول نے جس کو چنا، حضور نے فرمایا میرا عثمان کہاں ہے. اب یہ عثمان کی عظمت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر کون اعتراض کر سکتا ہے. اسی طرح صفا کی پہاڑی ہے، دار ارقم ہے، حضور مکہ کے اندر موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. تو یہ خاصہ حضرت عمر بن خطاب کو ملا. 7 ہجری ہے، خیبر کا موقع ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جھنڈا میں اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا محبوب بھی پیار کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے. اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح عطا فرمائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا. اب ساری رات صحابہ فرماتے ہیں ہماری یہ خواہش تھی، ہم مچلتے رہے. حضرت عمر جیسی ہستی کہتی ہیں کبھی دل میں خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ کسی قوم کا سپہ سالار بنوں، کسی قوم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ملے. لیکن اس رات میں عمر بھی اپنے دل میں خواہش کا اظہار کرتا رہا، کاش کہ کل صبح جھنڈا اللہ کے رسول مجھ عمر کو عطا فرما دے. لیکن یہ خاصہ حضرت علی کا تھا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا علی. یہ خاصہ حضرت علی کا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے چناؤ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی دانشور آ جائے، کوئی پڑھا لکھا آ جائے کہ میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا سکالر ہوں، مذہبی سکالر ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب کے لیے حضور نے دعا کیوں کی، حضرت عثمان غنی کے لیے کر دیتے. کوئی کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا حضرت علی کو خیبر کے موقع پر کیوں دیا، حضرت صدیق اکبر کو دینا چاہیے تھا. ہم کہیں گے تو اپنا منہ بند کر، تجھے کیا پتا کون سا مقام کس صحابی کو عطا ہونا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے. 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے. جب نماز کا وقت ہوا اب ہر کوئی انتظار میں ہے کہ کون ہے جو مکہ کی اس سرزمین پر مسجد الحرام کے اندر آج ایک اعلیٰ اور قیمتی اذان دے گا. اس وقت میرے محبوب نے فرمایا کہاں ہے بلال. یہ بلال کو عظمت ملی. فرمایا بلاؤ بلال کو، کعبے کی چھت پر چڑھا دو اور وہاں پر کھڑا ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈالے اور اللہ اکبر کی صدا ایسی بلند کرے کہ سارے مشرکین یہاں پر اللہ کے نام کے خوف سے جتنے بھی موجود ہیں سب کے سب بھاگ جائیں. اس وقت کیا ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے؟ کیا عمر موجود نہیں تھے؟ کیا عثمان موجود نہیں تھے؟ مولا علی نہیں تھے؟ سب صحابہ تھے. کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو صحابہ سے ہمیں یہ عقیدہ ملا کہ جس شخص کو جو مقام اللہ دینا چاہے، اللہ کا محبوب دینا چاہے، کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیماری حضور علیہ السلام کی دیدار کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر حاضر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ کو غشی مبارک طاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدید علالت میں ہیں، نمازی مسجد میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر لوگ بیٹھے ہیں کہ کب رسول اللہ تشریف لائیں، کب آئیں اور آ کر امامت کروائیں. اچھا ان نمازیوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ امام صاحب آج بیمار ہیں تو کوئی اور آ کر نماز پڑھا دے. سب کے سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول خود تشریف لائیں گے. اس وقت 7:15 اور 7:30 کا ٹائم بھی مقرر نہیں تھا. اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی پر صحابہ نے نماز کو چھوڑا ہوا تھا کہ محبوب اپنی مرضی سے جب تشریف لائیں گے آ کر مصلی امامت پر تشریف لا کر نماز پڑھائیں گے. اب صحابہ موجود ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ نصف شب گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہیں تکتے تکتے صحابہ انتظار میں ہیں کہ کب نبی پاک خود تشریف لائیں اور آ کر امامت کروائیں. اب ہر کوئی انتظار میں ہے کہ حضور نہیں تو کون،
کون امامت کروائے گا؟ اس رات نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر کو حکم دو کہ میرے صحابہ کی امامت کروائے۔ اب یہ عظمت ہم نے تو نہیں دی، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو معاذ اللہ اور اس کے رسول کے چناؤ پر اعتراض ہے۔ یہ ساری عظمتیں دینے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے نبی نے اپنا مسلح امامت حضرت جناب صدیق اکبر کو عطا فرما دیا، سنو مولا علی کا فرمان، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کے رسول کے گھر میں موجود تھا، یعنی غائب نہیں تھا، اور اس دن میں بیمار بھی نہیں تھا، یعنی یا تو غیر حاضر ہوتا یا تو میں بیمار ہوتا کہ نماز نہ پڑھا سکتا ہوتا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں موجود بھی تھا، بیمار بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حکم دے دو مجھ محمد کی طرف سے کہ ابو بکر صدیق میرے مسلح امامت پر آ کر میرے صحابہ کی امامت کروائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سن لو، ہمارے نبی نے جس ابو بکر صدیق کو ہمارے دین کے لیے چن لیا تھا، مجھ علی نے اس کو اپنی دنیا کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے چناؤ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا۔